بچیوں کی عزت داؤ پہ لگا دی. اللہ اکبر. مولانا میں تو آج کل اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. یہاں سے میرے عزیزو تم نے سرگودا جانا ہو، یہاں سے تم نے راول پنڈی جانا ہو، اگر تمہارے علاقے کے اندر میرے عزیزو کوئی یہاں سے کوچ گزرے گی تو میرے عزیزو بار بار اس کی شیشی کی طرف دیکھیں گے، چلانے والے کے ساتھ چلانے والی بیٹھی ہے یا اس کا دل بہلانے والی بیٹھی دل بہلانے والا بیٹھا ہے. ریٹ میرے عزیزو 500 روپے گاڑی کا کرایہ اوپر ہو جائے گا. اگر کراچی کا کرایہ 4000 روپے، اگر اس کے اندر لیڈیز بیٹھی تو 5000 روپے ہو جائے گا. کیا اس کے اندر جانور سفر کر رہے ہیں، ابلیس کے بچے سفر کر رہے ہیں؟ یہ میرے عزیزو مسجد کا متولی بھی اسی گاڑی کے اندر چڑھا ہوا، تبلیغی جماعت کے اندر چلے لگانے والا بھی چڑھا ہوا، جہاد کرنے والا بھی چڑھا ہوا. عبد الحنان بھی استغفر اللہ کہتا ہوا گاڑی کے اندر چڑھ جاتا ہے. رب العالمین کی قسم ہے ایسی گاڑیوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو آج کسی کی بیٹی کی غیرت کا جنازہ نکلا، اگر ہم نے توبہ نہ کی، اس کی روک تھام نہ کی، کل کو تیری میری بیٹی بھی ان گاڑیوں کی چمک کے اندر چمکتی ہوئی نظر آئے گی. تم سارے کے سارے غیرت والے، تم سارے کے سارے عزت والے، تم سارے کے سارے خدا پاک کی قسم بڑے مرتبے والے ہو. ایمانداری سے بتاؤ، ناراض نہ ہونا. چلو میں اپنی بیٹی کی بات کرتا ہوں. میرے عزیزو کہنا تو مجھے آپ کی بیٹی کے بارے میں، لیکن وہ بھی میری بیٹی ہے. میں نے اپنا 2 دن کا آپ کو شیڈول بتایا، کتنا کم از کم میرے عزیزو کم سے کم 1500-1600 کلومیٹر سفر کیا ہوگا. اگر میں یہاں سے کو مولانا مجھے ایسا میرا دیوانہ بتا دو، ایسا مجھے کوئی میرا چاہنے والا بتا دو جو میرے پر مال جان قربان کرتا ہو، کہ مولا سامنے والے مکان والا آپ کا چاہنے والا، اس کو جا کے کہوں گا یار مجھے تیرے سے کام ہے، میں نے کل کراچی کا سفر کرنا ہے، آج کی تقریر کے 25-30-20 ہزار تو لے لے اور اپنی بیٹی کو میرے پاس سفر پہ روانہ کر دے. خدا پاک کی قسم وہ یہ نہیں دیکھے گا پیرے طریقت ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا رہبر شریعت ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا قاری القرآن ہے، ساری قاری حنیف ہے، وہ کہے گا تو دلہ مجھے لگتا ہے. اللہ اکبر. تو میری بیٹی کو لے کے جا رہا ہے. جب ایمانداری سے بتا تیری بیٹی پہ اوپر بات ہے، تیری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور کسی کی بیٹی کو گھنٹیاں بجا بجا کے پانی منگوائے، بتا تیری غیرت کا جنازہ کیوں نہیں نکلتا ہے؟ نوجوانوں توبہ کر لو، خدا پاک کی قسم اللہ پاک دینے پہ قادر ہے. اگر وہ 7 بیٹیاں دے دے، اللہ اکبر، تم رات کو گھر کا پہرا دیتے دیتے تھک جاؤ گے. اگر تم کسی کی عزت کا جنازہ نکالو گے تو اللہ معاف فرمائے بچے گی تیری بھی کوئی نہیں. کتنے عرصے سے جلسے سنتے آ رہے ہو، کتنے عرصے سے میلاد کے جلوسوں میں شامل ہوتے آ رہے ہو، کتنے عرصوں سے میرے عزیز اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے کرتے آ رہے ہو. کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جلسہ نہ ہوتا ہو، کہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، کہ شان مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، کہ شان صحابہ پروگرام ہو رہا ہے، کہ شان قرآن پروگرام ہو رہا ہے. ایمانداری کی بات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، آنے والے بھی ایمان والے، سنانے والے بھی ایمان والے، پڑھنے پڑھانے والے بھی ایمان والے، کھانا پکانے والے ایمان والے، تقسیم کرنے والے ایمان والے، نعت پڑھنے والے ایمان والے، جلسے کا چندہ اکٹھا کرنے والے ایمان والے. لیکن میرے عزیزو جلسے کے بعد کچھ لوگ پریشان کھڑے ہوتے ہیں. کوئی کہتا میرا موبائل کوئی نہیں، کوئی کہتا میرا پرس کوئی نہیں، کوئی کہتا میرا جوتا کوئی نہیں. رب العالمین کی قسم ہے جن لوگوں کے لیے ہم کلمہ پڑھانے کے لیے مدارس کے اندر محنت کر رہے ہیں کہ جا کے غیروں کو کلمہ پڑھائیں گے، نبی کا دین سکھائیں گے، اگر وہ ان کے تک بات پہنچ جائے کہ عبادت والے گھروں کے اندر ان کا ایمان تو کیا ان کا مال بھی محفوظ نہیں رہتا، ایمانداری سے بتاؤ کیا وہ ہمارے نبی کا لائے ہوا دین قبول کرنے کو تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مسجدوں کو اتنے بڑے تالے لگے ہوئے کہ گھڑی چوری نہ ہو جائے. یہ ایمان والوں کی بستی ہے، ہندوؤں کراڑوں کی بستی ہے، یہ کس کی بستی ہے؟ تبلیغی جماعت والے ایک دوسرے ملک کے اندر میرے عزیزو اللہ کے راستے میں گئے. جس طرح پاکستان کا رواج ہے، نماز مسجد کے اندر داخل ہوئے، تھیلیاں اپنی جیب سے، اپنے پرسوں سے، اپنے بیگوں سے نکالی اور جوتیاں لفافے میں ڈال کے مسجد کے کونوں میں رکھ دی. وہ لوگ آ گئے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو سجدوں کی جگہ ہے، جوتے رکھنے کے لیے ریک بار ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، اگر باہر جوتے چھوڑ دیں تو باہر جوتا نہیں ہوتا، کمیاں پھر جاؤ اگلے جہاز سے اپنی ٹکٹ کرا کے واپس چلے جاؤ. ہمارا ایمان محفوظ ہے، جوتا محفوظ ہے، ہماری غیرت محفوظ ہے. جاؤ پہلے اپنی جا کے ملک کے اندر تبلیغ کرو. اللہ اکبر. جہاں اب تک اپنے ملک کے اندر جا کے تبلیغ کرو، جہاں تمہاری نماز کے سجدے کرنے والوں کا جوتا محفوظ نہیں، وہ ہمیں آ کے کلمے کی دعوت کیا دے گا؟
جب بھی سوچا کسی کے بارے میں سوچا انہوں ایک ہی کردا پیا انہوں ایک ہی کردا پیا بابا اپنے سر کے اوپر یہ جو پٹکا باندھ رکھا ہے او نوجوان جو تُو نے اپنے گلے میں صافہ باندھ رکھا ہے اسے اپنے چہرے کے اوپر ڈال کے دیکھ میں نے سارے دن کے اندر اللہ کو اور خدا کے رسول کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کتنا ناراض کیا ہے. نیند آ جاتی ہے. 1000 روپے کا نوٹ گم ہو جائے اللہ اکبر نیند نہیں آتی. بیوی ناراض ہو جائے نیند نہیں آتی. یار سجن ناراض ہو جائے نیند نہیں آتی. لیلا جس سے ساری رات حرام کاری کی باتیں کرتا رہتا ہے اگر وہ تیرے موبائل کی فون پر گھنٹی پن پر فون نہ اٹھائے نیند نہیں آتی. اور بندے خدا اگر تیری ایک کال کوئی نہ سنے تجھے نیند نہیں آتی. 5 مرتبہ اللہ نے تجھے کال کر کے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو نے ایک مرتبہ بھی نہ نمبر بیزی کیا نہ کال اٹینڈ کی. بتا تجھے بستر پہ نیند کیسے آ گئی ہے. تجھے مجھے پنگوڑوں میں سوتا دیکھا اے سی روم میں سوتا دیکھا ڈرائنگ روم میں سوتا دیکھا چھتوں کے اوپر ٹھنڈی اللہ کی ہواؤں میں سوتا دیکھا پنکھے کی ہواؤں میں سوتا دیکھا. جب سونے کا وقت تھا مچھر کو کہہ دیا کیڑے کو کہہ دیا اجدہے کو کہہ دیا سانپ کو کہہ دیا جنات بھوت پریت کو کہہ دیا خبردار حلال روزی کما کما کر سارا دن بچوں کے لیے دھکے کھا کھا کر میرا بندہ تھک گیا سونے دو. خبردار مچھر اس کے پاؤں کے پاس انہیں چھونا کوئی نہیں. لیکن جب تک سونے کا وقت تھا سلاتا رہا. مچھر کو بھی نہ کہا فرشتوں کو بھی پاس آنے کی اجازت نہ دی. اور جب اٹھنے کا وقت آیا کتنی سونی آواز میں بلایا فرمایا الصلاۃ خیر من النوم. اور کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے امتی اٹھ جا جوان اٹھ جا بوڑھے اٹھ جا اب سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے. میرے دربار کے اندر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر جھولیاں پھیلا کے رزق لینے کا وقت شروع ہو گیا ہے. میرے بھائیو خود احساس کرنا پڑے گا. یقین جانو میں اس وقت کہاں جا رہے ہیں. جو ماں رات کو مصلی پر بیٹھا کرتی تھی اللہ اکبر اور صبح بچے کو اٹھایا کرتی اٹھ میرا پت جا مسجد چلا جا 10 پارہ لے کے چلا جا. اب اماں کہتے اس سکول کا ٹائم ہو گیا اٹھ دکان پر جانے کا ٹائم ہو گیا اٹھ ابا ڈانٹے گا کھیتوں میں جانے کا ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر جتنی دنیا ہمارے اندر آ کے گھس رہی ہے ہماری زبانوں کا بول ہی اتنا تبدیل ہو گیا ہے. 12 بجے اٹھنے کا وقت ہے یہ انسانوں کا کام ہی نہیں. جس وقت مرضی اٹھا تجھے پانی گرم بھی چاہیے پانی ٹھنڈا بھی چاہیے کپڑے استری ہوئے چاہیے کپڑے دھلے چاہیے تیرے جوتوں پہ گندگی نہ لگی ہو تجھے ناشتہ بھی تازہ چاہیے تجھے چولہے میں گیس بھی چاہیے تجھے سارا سامان چاہیے. اور بندے جو تُنے چاہ میں نے دے دیا جو میں چاہ رہا ہوں ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اے بندے جو تُنے چاہیے تھا میں نے دے دیا جو مجھے چاہیے وہ تو کیوں نہیں مجھے دے رہا ہے. میں نے بھی تو کہا تھا نا میرا بندہ 5 نماز میں میرے گھر میں چاہیے کیوں نہیں آیا. جو تیرے ذہن کے اندر خیال آئے میں کھاؤں گا بتا میں نے کھلایا کہ نہیں. جو تیرے ذہن کے اندر خیال آیا پیوں گا بتا میں نے پلایا کہ نہیں. اے بندے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یار سے ناراض ہو کہتا غلطی تا مینوں دس میں تے نہ کیتا کیے. باپ ماں باپ اولاد سے ناراض ہو کہتا چوری صاحب ابے تو پوچھو تے صحیح میں کیتا کیے. رب العالمین کی قسم ہے مالک کائنات قرآن میں کہہ رہے اے میرا نبی سے پوچھ تو صحیح میرا کھا کر مجھے منہ دکھاتے ہو بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. او بندے جیسے میری شان تھی تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا ہے. وَمَنْ عَارَغَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تجھے کس نے کہہ دیا میرے سے منہ موڑ کر میرے نبی کے طریقوں کو توڑ کر تو کاروبار کرے گا میں برکت دوں گا تو کاروبار کرے گا میں ترقی دوں گا تیری عزت میں اندر اضافہ کروں گا. پھر میرا بھی خدائی فیصلہ آسمانوں پہ سن لے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو مکے میں رہ مدینے میں رہ روزہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر اجوا کھجوروں کا کاروبار کر. اگر میں تجھے مدینے بھی نماز کی سجدوں میں یاد نہ آیا تو پھر میرے تیرے سے چیلنج ہے میں تجھے بھکاری کر کے ماروں گا. میں مدینے کے اندر بھی تیرے کاروبار کو تباہ کر کے رہوں گا. 30 سال مدینے رہ کر 30 سال مکے رہ کے لوگ پاکستان سے کرایہ منگوا کے آ رہے ہیں.